الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر اپنے دل کو نور کرنے کے لیے کلمہ شریف کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی کی یہ خوبصورت محفل، عظیم محفل، روحانی محفل اور نورانی محفل، عزت رسول والی محفل۔ آپ سب جو نیچے بیٹھے ہیں یہ عزت رسول کے لیے بیٹھے ہیں، بہت رتبے پہ بیٹھے ہیں اس وقت۔ آپ جو نیچے بیٹھے ہیں عزت رسول کے لیے بیٹھے ہیں تو بہت رتبے میں بیٹھے ہیں۔ عزت رسول والی محفل، توجہ کیجیے۔ جس نے میرے نبی کی عزت کی، اللہ نے خود اس بندے کی عزت کی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آپ کا عشق بتاتے ہیں کہ آپ عشق میں بیٹھے ہیں۔ سب کن بات سن لیں، جس نے میرے نبی کی عزت کی ہے، اللہ نے خود اس بندے کی عزت کی ہے۔ اللہ نے عزت کی بھی ہے اور عزت کرائی بھی ہے۔ جو میرے نبی کا عزت کرنے والا ہے، سنیے غور سے، اللہ فرماتا ہے تو میرے نبی کی عزت کے نعرے لگا، میں دنیا میں اور عرشوں پہ تیری عزت کے نعرے لگوا دوں گا۔ نبی پاک کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ دبی آواز نہیں، کھلی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں یہ جشن کا ماحول جشن ہی کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور سبحان اللہ کی گونج آئے۔ چلو یوں کر لیتے ہیں، جس کے پیش نظر حضور کی ذات ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے دل سے بھی آگاہ ہیں، میری صورت سے بھی آگاہ ہیں،
وہ ہاتھ اٹھا کے مسکراتے چہرے کے ساتھ سبحان اللہ بول کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا دے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم میرے نعرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ توجہ سے بیٹھے۔ جس نے میرے نبی کی عزت کی ہے، اللہ نے اس کی عزت کی بھی ہے اور عزت کرائی بھی ہے۔ فرماتا تو میرے مصطفیٰ کے نعرے لگا، میں تیرے نعرے عرشوں پہ لگوا دوں گا۔ دنیا میں بھی تیرے نعرے لگیں گے اور آخرت میں بھی تیرے نعرے لگیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ عزت رسول کی محفل ہے۔ ہر بندہ کہے گا غلام مصطفیٰ کو مبارک ہو، ہر بندہ عزت دے گا۔ محفل کے بعد ہر بندہ عزت دے گا۔ توجہ کیجئے نا، محفل کے بعد جپیاں ڈالیں گے، مبارک دیں گے، مصطفیٰ کی عزت ہوگی۔ محفل شروع ہوئی، مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی دستار پہنا رہا ہے، کوئی ہار پہنا رہا ہے، کوئی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا تو میرے مصطفیٰ کی عزت کا پنڈال سجا، اسی پنڈال میں تیری عزت نہ کراؤں تو مجھے رب ہی نہ کہنا۔ تو جو آئے کہ نہیں آئی؟ ابھی نقد سودا آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ بتا دیں سارے۔ فرمایا تو میرے نبی کی عزت کے لیے پنڈال سجا، تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے پنڈال سجا، رب ہی نہ کہنا کہ اسی پنڈال میں تیری عزت کے نعرے نہ لگواؤں۔ جہاں ہر آنکھ دیکھ لو غلام مصطفیٰ کو عزت سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر بندے کے دل میں اس کی عزت ہے۔ جو میراثیوں کو بلا کے مجرے کراتا ہے، ہر بندے کی نگاہ میں وہ ذلیل کہلاتا ہے، خدا کی طرف سے بھی ذلت آتی ہے۔ جو پنڈال سجا کے میرے مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے، نقد دیکھ لو اس وقت اس کی عزت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ نے اللہ کی قدرت کو کیا دیکھنا ہے؟ اللہ فرماتا یہ تو ہوا نقد تیری عزت کا اہتمام۔ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے دو چار باتیں عشق والی کرنی ہے، برحال یہ ہے کہ آپ میرا ذرا دل سے ساتھ دو گے نا، ہم چلتے ہیں عشقوں کی طبیعت کے ساتھ۔ میں بات کروں آپ موڈ بنا کے بیٹھ جائیں تو نہ بات کرنے کا مزہ آئے گا، نہ ہی لفظ آئیں گے، نہ ہی آپ کے لیے کوئی فیض آئے گا۔ اگر آپ لفظوں کا انتظار کریں گے تو ضرور راہ مل جائے گی۔ میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں نا ایک پہلی بنیاد پہ، تو اللہ فرماتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کر، میں تیری عزت کراؤں گا۔ یہ ہو گئی نقد عزت۔ جہاں میری تعریف ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، وہاں میزبان غلام مصطفیٰ کی بھی تعریف ہے۔ فرمایا جو بھی میرے محبوب کی عزت کرے گا میں ایسے عزت کراؤں گا۔ یہ تو ابھی تھوڑا سا ٹریلر ہے۔ فرمایا اصل عزت تو رسول اللہ کے غلاموں کی محشر کے دن دیکھنے کی ہوگی۔ اصل عزت تو میرے نبی کے غلاموں کی محشر کے دن دیکھنے کی ہوگی، جب حضور کے غلام عزت کے ساتھ محشر میں اتریں گے۔ ابھی ایک حدیث یاد آئی ہے، آپ وہ سن لیں پھر حضور کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام سارے محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے آقا کی ذات، میرے آقا کے غلام بھی کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے وقار کے ساتھ سب دیکھیں گے۔ ایک طرف سے ایک جنتی اونٹنیوں پہ ایک قافلہ آتا ہوا نظر آئے گا۔ سب دیکھ کے حیران ہوں گے یہ جنتی اونٹنیوں پہ کہاں سے قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے گا تو اس قافلے کا سپہ سالار حضرت بلال ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ حضرت بلال، آواز آئے گی، یہ وہ بلال ہے جس نے اپنی آواز کے ترانوں سے مصطفیٰ کی عزت کے نعرے لگائے تھے۔ کافروں کی ماریں برداشت کی پر نبی کا نعرہ نہ چھوڑا۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ کافروں کے ماریں برداشت کی پر مصطفیٰ کریم کا نعرہ نہ چھوڑا۔ زخم کھائے، زخموں پہ پھر مرچیں ڈالی گئی، پھر بھی نبی کا نعرہ نہ چھوڑا۔ تتی ریت پہ لٹایا گیا زخموں سمیت، پھر بھی بلال نے نبی کا نعرہ نہ چھوڑا۔ زبان پر میخیں ماری گئی، پھر بھی حضرت بلال نے نبی کا نعرہ، بہت بڑی بات کہنے والوں، پھر بھی حضرت بلال نے نبی کا نعرہ نہ چھوڑا۔ لاکھ ستم کر ڈالے کافروں نے، بلال نے یہی کہا
اے کافرو وجود تمہارے قبضے میں ہے، دل مصطفیٰ کے قبضے میں دے دیا۔ وجود پر تمہارا قبضہ ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، دل پر میرے مصطفیٰ کا قبضہ ہے، دل تمہیں نہیں مل سکتا۔ تھک ہار گئے جب حضرت بلال عزت مصطفیٰ کے نعرے میں قائم رہے، پھر ایک وقت تھا سب نے دیکھا، عرب والوں نے دیکھا، عجم والوں نے دیکھا، عربی سرداروں نے دیکھا، عربی روسائے اعظم نے دیکھا، ہر ایک نگاہ نے دیکھا، ہر ایک نگاہ نے دیکھا کہ بلال کے قدم تھے، خانہ کعبہ کی چھت تھی۔ تو نعرہ لگا، یہ ہے وہ جواب جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، اللہ اس کی عزت ایسے کرے گا اور کرائے گا۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں تو ایک جملہ اور بھی کہہ سکتا ہوں، تاکہ ہمارا دل حضور کی غلامی میں چلا جائے۔ ہم نے عزت تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا راستے تلاش کر رکھے ہیں، اپنی عزت بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سے راستے ہم نے تلاش کر رکھے، کیا کیا تدبیریں بناتے ہیں کہیں میری عزت ہو جائے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، کیا کیا تدبیریں بنا رکھی ہے تاکہ شہر بھر میں عزت کا ترانہ میرا گایا جائے، کیا کیا راستے اختیار کرتے ہیں کہ میرے ہم اثر میری عزت کریں اور میرا احترام کریں۔ میرے سجن سن لے، کہیں سے عزت نہیں ملے گی، کسی گلی میں عزت نہیں ملے گی، کسی دکان پہ عزت نہیں ملے گی، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، لاکھوں خرچ کر ڈال، پھر بھی دنیا تجھے عزت نہیں دے گی۔ اگر صبح تجھے عزت دے گی تو شام کو تجھے ذلت دے گی، صبح ہار پہنائے گی تو شام کو ڈنڈے مارے گی، صبح تیری تعریف کرے گی تو شام کو وہی زبان تیرے لیے مذمت بولے گی، صبح تجھے صدر بنائیں گے، رات کو تجھے قیدی بنا دیں گے۔ اس دنیا کے پاس تیرے لیے عزت نہیں ہے۔ سننا تو چاہتا تھا میں، عشق والی سبحان اللہ پر آپ نے سنا ہی نہیں ہے نا، میں نتیجے والی بات دے رہا ہوں۔ اس دنیا کے پاس تیرے لیے عزت نہیں ہے، کبھی بھول کر بھی دنیا سے عزت کی تمنا نہ کرنا۔ اس دنیا کی دکان پہ عزت کا سودا نہیں ہے، یہ عزت دے بھی دے اس میں بھی اسی کی غرض ہوتی ہے۔ صبح کو تاج پہناتے ہیں تو شام کو قیدی وہی بناتے ہیں۔ جو صبح 12 لاکھ فوج اگر سلیوٹ کرتی ہے تو شام کو ڈنڈے مار مار کے سلاخوں کے پیچھے بند بھی کرتی ہے۔ فرما ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا کے پاس تیرے لیے کوئی عزت نہیں ہے، دنیا کے پاس تیرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی ترلا تپا نہ کر کہ شاید دنیا تجھے عزت دے گی، ہرگز نہیں۔ ایک ہی عزت کا دروازہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا دروازہ۔ توجہ کرو، ایک دروازہ ہے جہاں بشر پہنچ جائے، ایک دروازہ ہے جہاں انسان پہنچ جائے۔ توجہ کرو، ایک واحد کائنات میں دروازہ ہے جہاں انسان پہنچ جائے، وہ عزت ملتی ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے، حضرت بلال بلندیوں میں چلا جاتا ہے۔ بہت قیمتی ایک بات آ رہی ہے، اپنے ذہن کو بنا لیں۔ پہلے میں آپ سے تھوڑا سا ایک سوال کر کے آپ کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، عزت کس کو چاہیے؟ ہاتھ ذرا اٹھ جائے، تھوڑا آواز بھی آپ کھول جائے، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہت قیمتی ایک ذہن دے رہا ہوں، عزت کس کو چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنی حاضری لگوا لے اس بارگاہ میں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں کیا آپ نے، وہ دیکھ رہا ہے، خالق بھی دیکھ رہا ہے، خالق کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ سارا پنڈال ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے مجھے عزت چاہیے۔ اب ہاتھ اٹھا کے کہو اے اللہ مجھے عزت چاہیے، پھر میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں زبردست قسم کا، پھر ایسے بولو سبحان اللہ، پھر اپنے راستے کو ٹھیک کر لو۔ میرے مصطفیٰ کا دروازہ، بولو سبحان اللہ، میرے نبی کا در، کیا بات ہے۔ اے بشر سن توجہ سے، عزت کے پیچھے لوگوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچانے والے ہیں، کبھی اس بندے سے تجھے عزت ملنی نہیں ہے۔ اس دروازے پہ چلا جا جہاں اس دروازے پہ چلا جا جہاں
عرب کا گدھا بھی پہنچ جائے تو وہ یافور بن جاتا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، دل کی توجہ دے دے۔ پھر کبھی کسی دروازے پہ نہ جانا عزت کے لیے، کام کے لیے چلے جانا، نظام کے لیے چلے جانا۔ توجہ ہے کہ نہیں یہ بتا دو سارے؟ کام کے لیے ضرور گیا کر، نظام دنیا کے لیے گیا کر، دروازوں پہ کام لینے دینے کے لیے لازم گیا کر، سب سے تعلق رکھ، آنا جانا کر دے، بلا بھی جا بھی، کسی دروازے کو مت چھوڑ، پر عزت کے لیے صرف مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ عزت چاہیے تو عزت کے لیے صرف میرے نبی کا دروازہ ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ دروازہ ہے جہاں ایک گدھا پہنچے یا فور بنا۔ دنیا اسلام نے اس گدھے کو، دنیا اسلام نے اس گدھے کو اس وقت سے ابھی تک حضرت یافور کہتے ہیں۔ توجہ کریں، پھر اپنے قبلے ٹھیک کر لیں۔ وہ یافور پہنچا رسول اللہ کے بارگاہ میں، میرے آقا نے لیا یافور بنایا۔ اب سنیے ذرا، عزت کا منظر نقش بنائیے۔ مدینے کی گلیاں ہیں، مدینے کی گلیاں، کرنل صاحب، مدینے کی گلیاں ہیں۔ جب وہ گدھا یافور، اب میں کہوں گا یافور، جب وہ یافور مدینے کی گلیوں میں صدیق اکبر کو نظر آتا تو صدیق اکبر اس یافور کے پیچھے چلتے، یافور آگے چلتا تھا۔ عزت چاہیے نا بشرو، عزت چاہیے نا، عزت کا دروازہ یہ ہے۔ سارے صحابہ اس یافور کی عزت کرتے تھے۔ بولو نا پھر، یہ عزت کہاں سے ملی؟ دروازہ مصطفیٰ پہ جب حضور نے وصال فرمایا تو سب روئے، یافور بھی رویا، ٹکریں مارتا تھا دیواروں کو رو رو کے حضور کے ہجر میں۔ ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ضمیر کو ہاتھ ڈالنے کے لیے، اگر آپ سبحان اللہ بول دے تو آپ کوئی ہاتھ ڈال رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائے گے تو لائن بن جائے گی۔ ایک یافور مصطفیٰ کی جدائی میں روئے، انسان نہ روئے۔ ایک یافور رسول اللہ کی جدائی میں آنسو بہائے، انسان نہ روئے۔ انسان روئے دولت کو، انسان روئے اپنی دنیا کو، اس کے ہاتھوں سے دنیا جائے یہ روئے، اس کا بیٹا جائے یہ روئے، اس کی گاڑی جائے لٹ لے کوئی یہ روئے، اس کی جیب سے 5 روپے نکل جائیں یہ روئے، اس کا گلاس شیشے کا ٹوٹے یہ روئے، اس کا 15 روپے کا انڈا ٹوٹے یہ روئے۔ یہ نہ روئے تو مصطفیٰ کو نہ روئے، حضور کے عشق میں نہ روئے۔ اور جا نمازی دیکھ لی، تیری نماز، تیرا رونا بھی دنیا کے لیے ہے۔ آگ لگا دے اس دنیا کو اور اپنے دل کو بھی پکڑ کے چولہے میں ڈال دے۔ جو دنیا کے لیے روتا ہے رسول اللہ کے دیکھنے کے لیے آنسو نہیں بہاتا۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر دل زندہ ہے تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے لیے رونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، بیچ میں آئی ہے، لائن سے ہٹ کے مگر بیچ میں آئی ہے۔ سنو میرے دوستو، سنو میرے دوستو، چھکا کہاں لگتا ہے، چوکا کہاں لگتا ہے، چھلانگیں آپ مارتے ہو، جیت کہاں کس کی ہوتی ہے، ڈھول بجا کے روڈوں پہ سیٹیاں مار کے جلوس نکالتے ہو۔ میں اس بھری محفل میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی دنیا سے پوچھ کر بتانا، جس کھلاڑی کے چھکے پر آپ جشن منا رہے ہیں کیا وہ آپ کا نام جانتا ہے؟ جس کھلاڑی کی فتح پر آپ نے جشن منایا، ڈول کی تھاپ میں روڈوں پہ ناچا، نیند کو قربان کیا، کاموں کو بند کر دیا، سسٹم کو بریک لگا دی، ایمان سے بتا وہ کھلاڑی تیرا نام جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ کیا وہ اپنی ٹرافی کے انعام میں تجھے حصہ بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا۔ جو اس کو عزت ملے گی کیا وہ اپنی عزت تیرے پاس بھیجے گا؟ اور نہیں بھیجے گا۔ سن لے پھر نوجوانا، نہ وہ کھلاڑی تجھے جانتا ہے، نہ ہی تیرا نام جانتا ہے، نہ ہی اپنے انعام میں شامل کرے گا، نہ ہی اپنی عزت میں شامل کرے گا، تو اس کے لیے تو نعرے لگاتا ہے،
جو مصطفیٰ کریم رات کو ساری رات نیند چھوڑ کے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگے، اس کے لیے کوئی نعرہ نہیں لگاتا تو؟ شاید آفریدی آپ کے سامنے آ جائے، اپنے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، کہے گا چل قریبا میرے ہاتھ کو ٹچ نہ کر، کہیں کرونا نہ ہو جائے۔ تیرے جراثیم سے جو بچتا ہے وہ ہے کھلاڑی، تیری بخشش کی رات بھر جو دعا مانگتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تیری بخشش کی جو دعا مانگتا ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ آگے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ تو ممکن ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کھلاڑی نے تو اپنے انعام میں آپ کو شامل نہیں کرنا۔ میں نے سکوت کیا آپ کو طرح لین دینے کے لیے، کھلاڑیوں نے اپنے انعام میں آپ کو ایک پائی بھی نہیں دینی، نہ آپ کو جان نہ پہچان۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں خدا سے کوثر کا خزانہ لے کر آئے، آوازیں دے رہے ہیں، دیکھنا تیرا کام ہے، تیرے بیڈ بستر پر کوثر کا خزانہ بھیجنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں یا ان کھلاڑی ان کرکٹر کے عاشقوں سے مخاطب ہوں جو لوگ کرکٹ کی بال تو نہیں جانے دیتے مگر نماز کو جانے دیتے ہیں۔ میں ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جو کرکٹر کے ایک بال کو جانے نہیں دیتے، نماز کو جانے دیتے ہیں۔ میچ نہیں قضا کرنا، نماز قضا کرتے ہیں۔ ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں، ذرا بولیں گے سبحان اللہ، میرا دل روشن ہو جائے۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جو میچ کو تو نہیں چھوڑتے مگر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، جس کے لیے آپ نماز چھوڑ رہے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیں، قیامت کا دن ہوگا، میرے مصطفیٰ عاشقوں کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے گھبرانا میں محمد آج ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ حساب میں جائے گا، پکڑا جائے گا، جہنم کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، گھسیٹتا ہوا روتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، بولو سبحان اللہ، بولو پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ حضور آ جائیں گے، فرمائیں گے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ عرض کریں گے آقا یہ جہنمی ٹھہرا، اس کی نیکیاں کم نکلی اور گناہ زیادہ نکلے، قانون خدا کے مطابق یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ لگے گا تول تیری نیکیوں کا، سن لے اگر تیری نیکیاں زیادہ ہوئی تو تو فلاح پا جائے گا، تیری نیکیاں کم ہوئی تو تو خسارے میں چلا جائے گا۔ اور وہ لوگ خسارے میں جائیں گے جنہوں نے خدا کا پیغام سنا توجہ نہ دی، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اللہ کا کلام سنا، اللہ کی آیتیں سنی، توجہ پھر بھی نہ دی، اب وہ پکڑا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ میرے آقا آئیں گے، فرمائیں گے واپس لے چلو، اس کا حساب دوبارہ نہ کرا دیں، اس کو واپس لے چلو، اس کا حساب دوبارہ کراتے ہیں۔ ملائکہ کہیں گے خدا کا قانون ہو چکا، اب اس کا حساب ہو چکا۔ میرے نبی فرمائیں گے نہیں، میں اپنے رب سے کہتا ہوں میرے مولا آج تو نے مقام محمود دیا ہے۔ ظہر سے یہ بات میں نے دل میں رکھی تھی، میں نے کہا سارے مجمع کو سناؤں گا۔ اے اللہ تو نے آج مجھے مقام محمود دیا۔ حضرت آسیہ کو فرعون نے مارا، حضرت آسیہ کو فرعون نے مارا، یہاں تک کہ ان کو سلاخوں سے بند کر دیا، پھر دھوپ میں لٹا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرعون کی فوج آتی، حضرت آسیہ کو تشدد کا نشانہ بناتی اور کہتے فرعون پر کلمہ پڑھ۔ حضرت آسیہ کہتی ٹکڑے کر دو جسم سے، رب کا نام نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون پھر بھڑک جاتا، کہتا دوبارہ تشدد کرو۔ وہ دوبارہ تشدد کرتے، پھر پوچھتے آسیہ پڑھ فرعون کا کلمہ۔ بی بی آسیہ کہتی ٹکڑے کر دو، دل خدا کا ہو گیا۔ پھر تشدد، پھر تشدد، پھر تشدد، پھر تشدد۔ کیا
کمال حضرت آسیہ نے ایمان پایا. اللہ کو پوچھنا پڑ گیا کیا؟ جبرائیل کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ جبرائیل صرف نبی کے پاس آتا ہے. اے جبرائیل جا موسیٰ کو کہو میرا پیغام. ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے بولو سبحان اللہ، سینہ کھولو، آپ کا دل چاہیے. اے جبرائیل جا موسیٰ کو کہو آسیہ کے پاس جائے. موسیٰ کو کہو آسیہ کے پاس جائے، فوراً میرا پیغام دے. کہے آسیہ کو اے آسیہ تیری استقامت پر خدا تجھے سلام کہتا ہے. تیری استقامت پر خدا تجھے سلام کہتا ہے. اور چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام. رب نے فرمایا اگلی بات نہیں سنے گا کیا مولا؟ کہا فرمایا جا پوچھ، میرے سلام دینے کے بعد آسیہ سے پوچھنا کیا چاہتی ہے. خدا بندے سے کچھ خود پوچھے بتا تیری. کیا بے نماز سے پوچھے گا؟ کجرا نہ جانے والے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ جو داڑھی کاٹ کے رول دیتا ہے نالیوں میں، کیا اس سے خدا پوچھے گا؟ جو ساری رات میچ دیکھے نماز کو مارے، خدا اس سے پوچھے گا؟ ساری رات خرابیاں کرے 2 نمبر مال کمائے، اللہ اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ جس کے منہ پہ اسلام نہ ہو، جس کی زبان پہ اسلام نہ ہو، جس کی آنکھوں پہ اسلام نہ ہو، جس کے لباس میں اسلام نہ ہو، جس کے بچوں میں اسلام نظر نہ آئے، خدا اس سے نہیں پوچھے گا. خدا اس سے پوچھے گا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہے. میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا کوئی نہیں، میٹھے مدنی جیسا. بس جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ نا، مجھے عشق والی بولو سبحان اللہ. میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. جہاں آسیہ کو میرا سلام کہو. آسیہ خدا کا تیرا تجھ پر سلام ہو. اب اللہ پوچھ رہا ہے بتا کیا چاہتی ہے. اللہ نے غیر نبی سے 2 سے پوچھا. سمجھے نہیں بات؟ آپ کچھ بندے سمجھے آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ نے غیر نبی سے 2 بندوں سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. ایک آسیہ سے پوچھا، دوسرا صدیق اکبر سے پوچھا. آسیہ کیا چاہتی ہے تو توجہ کرو. اے آسیہ کیا چاہتی ہے؟ خدا پوچھ رہا ہے. واہ کیا چاہتی ہے؟ حضرت موسیٰ آئے کہا آسیہ سلام ہو خدا کا. بی بی اٹھ کے بیٹھی کہا شکر ہے. سلام آیا بس زخموں پہ مرہم نہ آیا. اب لاکھ تشدد ہو پر سلام آیا تو سب کچھ آ گیا. حضرت موسیٰ نے بولا اللہ پوچھتا ہے آسیہ کیا چاہتی ہے. شاہ جی 1 منٹ کے لیے اس کیمرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ایک قوم ایسی ہے، بولو سبحان اللہ بولو. یہ اپنا منہ بنانا شروع کر دیں کہ تاکہ تصویر اچھی ہو جائے. میں مدینے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. مدینہ نہ ہو جائے خدا سے، خدا کے لیے بتاؤ مدینہ نہ ہو جائے. ابھی ہو جائے گا. پوچھ آگے سنو. اللہ پوچھ رہا ہے آسیہ کیا چاہتی ہے تو، خدا وہ کر دے گا. جب حضرت آسیہ نے یہ سلام سنا اٹھ کے بیٹھی اور یہ پیغام سنا خدا پوچھ رہا ہے آسیہ مانگ کیا مانگتی ہے. حضرت آسیہ نے کہا اے موسیٰ جا میرے رب سے کہہ دے مجھے مقام محمود دے دے. مقام محمود کا تعارف کرا دو کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے. مقام محمود یہ ہے محشر کا دن ہوگا. اور سبحان اللہ کے لیے میں نے چپ کی ہے، میری عادت ہے، میں کیا کروں. مقام محمود وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ. مقام محمودہ مفسر عاشق نے کہا یہ تو نفل کا بدلہ مقام محمود ہے، مصطفیٰ کے فرضوں کا بدلہ کیا ہوگا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے مصطفیٰ وہ رات کی تیری نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ وہ رات کے تیرے سجدے. سبحان اللہ بولو نا پھر. اے میرے محبوب وہ رات کے اٹھ کے سجدے کرنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. تیرا رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا. اے محبوبہ اتنا خوش ہو گیا ہوں تجھے مقام محمود دے دیا.
اب سمجھ آئی مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود بتا رہا ہوں میں دعویٰ کرنا جیسا تُسا عاشق تھی دے وے کہ نہیں وے تھی دے اور تُسا او دل رکھ دے وے جرا کھراگی تا چھکا دیکھے تا عاشق تھی دے دے جی میرے مصطفیٰ دی شان سن لینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا عاشق ہو جائے گا۔ مقام محمود قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، اولین والآخرین سب جمع ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سب جمع ہوں گے، تمام کی امتیں جمع ہوں گی، اپنے بھی جمع ہوں گے تے پرائے بھی اپنے بھی جمع ہوں گے، پرائے بھی جمع ہوں گے۔ آسیا نے جو مانگا وہ بتا رہا ہوں، اپنے بھی جمع پرائے بھی جمع۔ ہم ادھر آتے ہیں، ابو بکر بھی کھڑا ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، ابو جہل بھی وہیں ہوگا، فاروق اعظم بھی وہیں ہوں گے۔ یہ ہے محشر، ایک جانب کافر ہوں گے، دوسری جانب مسلمان ہوں گے، درمیان میں انبیاء ہوں گے، درمیان میں انبیاء ہوں گے، سنس بنا لیں، درمیان میں انبیاء ہوں گے، کافر مسلم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کافر ایک ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کی امت میں سارے کافر ایک سائڈ میں، ابو لہب سے لے کر قیامت تک کافر ایک طرف، مسلمان دوسری طرف، تیسری جانب انبیاء۔ آواز آئے گی محمد کہاں ہے؟ چلو نہیں سناتا اگر آپ نے سبحان اللہ نہیں سنائی۔ آواز آئے گی محمد کہاں ہے؟ آواز آئے گی جبریل کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوں گے لبیک۔ اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے محبوب کو، اور نہیں یار کئی حال نہیں تھا، لے آؤ میرے محبوب کو۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے جہاں آیت الکرسی جانتے ہو، آگے بات سنو مزہ لے لو، عاشق بننا ہے۔ میری بھی حد نہیں، مصطفیٰ کی بھی حد نہیں، پھر کرسی کہاں لائیں، کہاں سے لائیں؟ اللہ فرمائے گا تمہارا نام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، یہ کرسی بھی میری قدرت کی ہے، جو میں ساتھ رکھوں گا وہ بھی میری قدرت کی ہوگی۔ جب کرسی رکھی جائے گی محشر میں دو کرسیاں ہوں گی، ایک کرسی پہ خدا ہوگا، دوسری کرسی پہ جب خالی ہوگی خدا فرمائے گا اے مصطفیٰ آپ بیٹھ جا۔ غور سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، آپ بیٹھ جا میرے ساتھ۔ اللہ واحد لا شریک، لا محدود، ہر سمت میں ہر صفت میں اپنے ساتھ بٹھائے گا محمد مصطفیٰ کو۔ جب میرے مصطفیٰ خدا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اب رب خطبہ دے گا۔ ذرا شان دماغ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ساتھ جو بیٹھا ہے نا کوئی برابری تو ہے نا، کوئی معاملہ تو ہے نا۔ جب اللہ اپنے ساتھ مصطفیٰ کو بٹھائے گا ساری دنیا دیکھ کے حیران ہوگی، اللہ خطبہ ارشاد فرمائے گا اے کافرو سنو، اے مومنو سنو، مزے کے لیے، او ابو جہلا سن، ابو بکر تو بھی سن، ابو لہب بدبخت سن، عمر آجا تو بھی سن، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو پتھر مارنے والے ہو اور تم بھی سنو، بلال پتھر کھا کے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے آ، تو نے ایویں نہ دل لایا آڈے کچھ چیز ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، میں بات کو اختتام کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں، آپ کی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں عشق والی بولو سبحان اللہ۔ خطبہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اولین والآخرین والکافرین والمومنین، اے کافرو سنو، اے مومنو سنو، آدم عیسیٰ تم بھی سنو، میں نے اس وقت کے لیے پوری دنیا کو بنایا، اس میں انکاری بھی آئے اقراری بھی آئے، میں نے ایک لمحہ لگانا تھا، سب کو دکھانا تھا، یہ ہے محمد مصطفیٰ جو وجہ وجود کائنات ہے، یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر دل دے دے تو کچھ بات کھولنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے آدم اگر
وسیلہ نہ ہوتا. سمجھے نہیں بات آپ. اے آدم تیری بگڑی بنی تو نام محمد سے. اے نوح تیری کشتی کنارے لگی تو نام محمد سے. ابراہیم تیرے لیے آگ بہار بنی تو نام محمد سے. جس کی بھی جو بگڑی بنی ہے اس کی وجہ سے بنی ہے. اگر آج یہ نہ ہوتا تو حساب آج بھی نہ ہوتا. تم رولتے مر جاتے محشر میں. میرا غصہ کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا. یہ مصطفیٰ کا سجدہ ہے جس نے یہ صورت بنا دی ہے. یہ ہے میرا محبوب, اس سے میں پیار کرتا. اب آگے پتہ کیا ہوگا؟ انبیاء تو حمد کریں گے ہی, ساتھ لفظ وہ کہیں گے میٹھے مدنی جیسا. انبیاء حضور کی تعریف کریں گے, ساری امتیں حضور کی تعریف کریں گی. آقا کی امت بھی حضور کی تعریف شروع کر دے گی. ملائکہ بھی حضور کی تعریف کریں گے, صلوات بھیجیں گے. اور تو اور سارے کافر بھی حضور کی تعریف شروع کر دیں گے. اللہ فرمائے گا اب تمہاری تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تم جاؤ جہنم میں. جنت صرف مصطفیٰ کی ہے, یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کی ہے. جب سب حمد کریں گے کوئی کافر انکاری نہ رہے گا. اسے کہتے ہیں مقام محمود. تو حضرت حسن نے مقام محمود مانگ لیا. اب سمجھ آئی؟ اب آپ کی روایت سمجھ آئے گی. حضرت حسن نے مقام محمود مانگ لیا. اللہ نے فرمایا سیا باقی جو مانگ دے سا مقام محمود صرف ایک دائے ایک کو دے سا. جیرا پلاٹ منگے مانگن ایک کوٹھی میرے بڑے پتر دیے. آپ آئی میں آدھے ذر بری مثال ہے. اللہ فرمائے جو مانگنا ہے مانگ لے. مقام محمود صرف میرے مصطفیٰ کا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا. اب حضرت عائشہ کہے گی اگر مقام محمود نہیں دیتا تو مقام محمود والا میرا دولہا بنا دے. مقام محمود والا میرا دولہا بنا دے. رب فرمائے گا یہ پکی ہو گئی. آئے آسیہ تو میرے مصطفیٰ کی جنت میں بیوی ہوگی. جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو دائیوں میں حضرت آسیہ بھی آئی. حضرت آمنہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ہوا. تو کہا مریم. تو بیوی آسیہ بھی آئی. اماں نے پوچھا تو کون ہے؟ آنکھ لگی میں تیری نو ہوں. نہ آنکھو سبحان اللہ, میں تیری نو ہاں. آمنہ حضرت آمنہ نے کہا دولہا تو ابھی آیا, نو ہی آ گئی ہیں. فرمایا یہ معاملہ اور ہے. میں نے محمود مانگا, رب نے محمود نہ دیا, میں نے محمود والا مانگ لیا. اللہ نے مجھے محمود والا خامد دے دیا ہے. یہ ہے مقام محمود. مانگا حضرت آسیہ نے, پھر ملا وہ جو حضرت آسیہ نے مانگا حضرت موسیٰ نے مانگا. یہ بات بتا کے اختتام کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا دیدار کرا دے. رب نے فرمایا دیدار تو نہیں کر سکتا, تیرے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کرے. یا اللہ کوئی ہے تو جو تجھے دیکھے گا. اللہ نے فرمایا وہ ہے مصطفیٰ. عرض کی مولا پھر مجھے بھی مصطفیٰ بنا دے. فرمایا مصطفیٰ ایک ہے, ایک ہی رہے گا. فرمایا مصطفیٰ کون ہے؟ کہا میرا حبیب. توجہ کرو, حبیب کون ہوتا ہے؟ توجہ, حبیب کون ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا کلیم وہ ہے جو بات کرنے کے لیے کوہتور پہ آئے. حبیب وہ ہے جس سے خدا بات کرنے کے لیے عرش پہ بلا لے. عرض کی مولا پھر مجھے حبیب بنا دے. کہا نہ تو مصطفیٰ بن سکتا ہے نہ حبیب بن سکتا ہے. پھر عرض کی میرے مولا جے میں حبیب نہیں بن سکتا تو پھر مجھے غلام حبیب بنا دے, پھر مجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دے. رب نے فرمایا انتظار کر, معراج کی رات ہوگی, سفر شروع ہوگا, پھر وہ اقصیٰ میں جمع ہو جانا, وہاں میرے مصطفیٰ کا مرید بن جانا, کلمہ پڑھ کے امتی بن جانا. وہاں پیچھے کہہ دینا, پیچھے اس امام کے کہنا تیرا کام ہوگا, تابعداروں میں لکھنا میرا کام ہوگا. جو حضرت موسیٰ مانگ گئے وہ آپ کو مل چکا ہے. اپنی نسبت کا خیال رکھیں.
بن مانگے ملا ہے، اس کو خراب نہ کریں، اس کو تباہ نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں۔ بن مانگے نسبت ملی ہے حضور کی، اس کو خراب کر کے قبر تک نہ پہنچے۔ جو نسبت ملی ہے اسے بچا کے قبر تک پہنچیں۔ میں آخری کچھ جملے بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے دل سے سبحان اللہ سنا دے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ۔ مجمع کی تازگی میرے سینے کو سکون تو دے رہی ہے، لگتا ہے کچھ نہ کچھ پہنچا ہے۔ پھر آپ بھی ذرا ثبوت دیں اپنی کیفیات کا۔ جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اٹھ کے روئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا بستر حضور کو محبوب تھا۔ توجہ کریں، میرا بستر حضور کو محبوب تھا۔ جب میرے بستر پہ ہوتے تو حضور محبت کا اظہار فرماتے۔ جب میری باری کی رات آتی حضور کے چہرے پہ نا مسکراہٹ اور کیفیات میں اور نوٹ کرتی تھی۔ ایک دن میں نے نظارہ کچھ الگ سے دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ حضور میرے بستر میں آئے، کچھ دیر کے بعد حضور اٹھ کے چلے گئے، وضو کیا اور آپ سجدے میں گر گئے۔ اور سجدے میں جب آپ تشریف لے گئے تو میں تشویش سے اٹھی اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنا طویل سجدہ ہوا کہ میں ڈر گئی کہ حضور وصال فرما گئے۔ میں نے پاؤں مبارک کو ایسے جنبش دی تو مجھے سانس محسوس ہوئی۔ پھر اماں فرماتی ہیں میں نے حضور کا سر اٹھتا ہوا دیکھا تو حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا، آسمان سے نور آیا، آسمان سے نور آیا، کمرہ روشن ہو گیا۔ پھر حضور نے دعا ختم کی، دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اتنا روئے کہ پھر حضور نے سر اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، پھر پہلے سے زیادہ نور آیا۔ 3 مرتبہ حضور نے ایسا کیا اور میں یہ نظارہ دیکھتی رہی، حضور کے آنسو دیکھتی رہی، گڑگڑاہٹ دیکھتی رہی۔ جب حضور دعا سے فارغ ہوئے میں نے عرض کی میرے آقا یہ کیا تھا؟ اتنا رونا، کیا آپ بخشے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ تو معصوم پیدا ہوئے، گناہ کا تصور آپ کے سینے میں نہیں ہے، تو پھر آپ اتنا روئے کیوں روئے؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں اپنے لیے نہیں رویا، امت کے لیے رویا ہوں، امت کے لیے رویا ہوں۔ حضور یہ نور کیا تھا؟ یہ نور کیا تھا جو پہلا آیا؟ حضور نے فرمایا میری دعا کو خدا نے قبول کیا، پیغام بھیجا، اے محبوبہ بس رونا بند کر، میں نے تیری امت کا کافی حصہ بخش دیا ہے۔ پھر میں نے دوسری دعا مانگی تو بخشش کا پروانہ آیا، میں نے تیسری دعا مانگی تو بخشش کا پروانہ آیا، تو میرے دل میں سکون ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو محبوب نبی آپ کے لیے محبوبہ بیوی کا بستر چھوڑ کے روئے اور رات بھر روئے، دعا بخشش مانگے، کیا کبھی آپ نے بھی رات کو اٹھ کے بستر چھوڑ کے جا نماز بچھا کے درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جواب دیا؟ بس صرف آپ میچ جو کے رہ گئے یا فیس بک کو تلاش کر کے اس کے زمانے بھر کا گند دیکھتے دیکھتے 3 بجے تک آپ کی زندگی باقی بچی ہے؟ کیا اس ہستی کا اتنا حق نہیں ہے کہ اس کا مشن پورا کیا جائے؟ توجہ کریں، بہت قیمتی بات ہے، اس کا مشن پورا کیا جائے۔ اختتامی صورت بن رہی ہے، کسی کے دل کو بھاگنے نہیں دوں گا، توجہ اس طرح قائم رہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کیا اس ہستی کا حق نہیں ہے اس کا مشن پورا کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کا کیا مشن ہے؟ سب نمازی ہو جائیں، یہ مشن رسول ہے۔ میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے؟ سب کی آنکھوں میں حیا آ جائے، آنکھیں کسی عزت کی طرف بری نظر سے نہ اٹھیں، جب بھی اٹھیں حیا کی اٹھیں۔ یہ مشن مصطفیٰ ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے کہ ہر ایک کی زبان سچ بولے، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ ہر ایک کی بیٹیاں بچیاں باپردہ ہوں، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ ہر ایک کا کاروبار صاف ستھرا ہو، دال لائے مگر حرام کی مرغی نہ لائے، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ سود کو حضور نے جنگ قرار دی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بیٹھ جا ویربی الصدقات، سود کو میرے مصطفیٰ نے حرام کر کے اس سے جنگ کا اعلان کیا، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ المختصر، بیٹیاں پردے میں رہیں، یہ مشن مصطفیٰ۔ اذان کے وقت کسی کی دکان نہ کھلی رہے، مارکیٹیں بند ہو جائیں، گاڑیوں کو بریک لگ جائے، نیندیں چھوٹ جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والا اٹھ کے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ دال لائے، حلال لائے، یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ چوتھا اہم مشن یہ ہے،
جو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو جس قوت میں کھڑا ہے، کلفی بیچنے سے لے کر اسمبلی کی وزارت کی کرسی تک، جو جس درجے پہ فیض ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے میرے دین کو آگے بڑھائے۔ جو پریس کلب میں بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنا حق ادا کرے، جو بیٹھا ہے تجارت میں وہ وہاں بیٹھ کے بڑی بڑی غلامی کا حق ادا کرے۔ اسمبلی سے لے کر مارکیٹ تک جو جس درجے پہ بیٹھا ہے، جہاں جہاں جس ہستی میں کھڑا ہے، میرے دین کا حق ادا کرے۔ ایک بات بھی میری سن لی تو آگے سنا دے، ایمان سے بولیں، یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ جو اس وقت میچ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، 3 گھنٹے کی مووی دیکھے بغیر نہیں سوتا، 3 گھنٹے تک فیس بک پہ رول کے مار کے برباد ہو کے سو جاتا ہے، وہ 15 منٹ عشاء کے لیے نہیں اٹھتا نماز کے لیے، کیا وہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ جس کی 12 سال کی بچی بے پردہ کالج سکول جا رہی ہے، ولیمے کی تو بات نہ پوچھو، کیا وہ اس وقت ٹھیک بیٹھا ہے؟ جس کی غذا میں سود ہے، جس کی غذا میں ملاوٹ ہے، جس کی غذا میں رشوت ہے، جس کی غذا میں دھوکہ ہے، جس کی غذا میں ناپاک ہے، کیا وہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ اور نہ کا اور میرے سجنوں، مشن مصطفیٰ میں آ جاؤ، اگر عزت لینی ہے میرے مصطفیٰ کے راستے پہ آ جاؤ، دنیا کی عزت بھی مل جائے گی، آخرت کی عزت بھی مل جائے گی۔ جہاں سے بات شروع کی وہی نقطے پہ بند کر رہا ہوں۔ اگر عزت چاہیے، نہ صدر کی کرسی پر، نہ وزیر کی وزارت پر، نہ تاجر کی تجارت پر، نہ حسین کے حسن پر، نہ کسی قلم دان کی قلم پر، عزت ہے تو غلامی مصطفیٰ پر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہو، لازم دنیا کے نظام میں حصہ بانٹو جس شعبے میں خدا نے رکھ دیا، ہر شعبہ بعد میں غلامی مصطفیٰ پہلے اپنا لے۔ تاجر ہو، سیاستدان ہو، کچھ بھی ہو، ساری چیزیں بعد میں، غلامی مصطفیٰ پہلے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ جینے کا ہی مزہ۔ تو سان کہ جی ہوں دا مزہ دے تو مرہم دا کیا مزہ ہے؟ پراڈو میری چھٹ سی، بنگلہ میرا چھٹ سی، بینک کلے سارے پاسے میرے گئے، 300 مربعی، میں خود مرسی 3 بھائی 6 دا کھڑا، سیر جلالہ ہوتا سیر دیا، 600 مربع زمین تے 3 بھائی 6 دا کھڑا، ہر بینک میں اربوں روپے، 3 بھائی 6 دا کھڑا، پیسے گن نہیں سکتے، 6 گز لٹھا، اس کے علاوہ کیا کچھ بھی نہیں۔ آج کے بعد ان چیزوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیں، ان کو شو کرنا چھوڑ دیں، اپنا مال شو کرائیں، پرائے کا نہ کرائیں۔ اپنا مال شو کراؤ نا، دوسرے کا کیوں کر رہے ہو؟ کوٹھی مصطفیٰ کی ہے، میں کہوں میری ہے، آپ نہیں کہو گے پاگل ہے، مصطفیٰ نے بنائی ہے، یہ کہتے ہیں میری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دنیا میری ہے، رب فرماتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، دنیا تیری نہیں ہے، دنیا میری ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا۔ میری تھی، تجھ سے پہلے دی، اب تجھ کو دی، تجھ کے بعد میرا بندہ تیار ہے، اپنا مال شو کرا تم، اپنا مال شو کرا۔ اے پلاٹ ہون کی دن ہون پمپ لاؤں گا، اے مارکیٹ ہون پہ بگنے نا، اپنا مال شو کرا۔ مولا میرا مال کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سجدہ تیرا مال ہے، بتا کتنا ہے تیرے پاس، شو کر۔ سجدہ تیرا مال ہے، بتا شو کر، کتنی نمازیں تیرے پاس ہیں، کتنی تہجد ہے،
کتنے سجدے تیرے پاس ہیں؟ نہیں ہے، تو کہاں کا امیر ہے؟ تجھے کس کمرے نے امیر بنایا ہے؟ اور تجھے کس کمرے نے امیر بنا دیا؟ تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نماز تیرے پاس نہیں، حیا تیرے پاس نہیں، سچ تیرے پاس نہیں، پردہ تیرے پاس نہیں، عشق تیرے پاس نہیں، اور تو کہاں کا امیر ہے؟ تو غریبوں کا غریب ہے، اور تجھ سے تو وہ کلفی بیچنے والا جو سجدے بھی کرتا ہے، عشق بھی کرتا ہے، امیر وہ ہے۔ تو کہاں کا امیر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو نخر کندہ کار گھن میں نہ قانون ہے، جلے سا نکل سی وار دمنے سے تو غریب ہے۔ میں کوئی فیصلہ ہوا کیتا ہے گال مقام آج چلو یہ سر دے حلا ہوتا کیتے سے ہم دل دنیا کو دے ہونے یہ نبی کو صدقے جوان نکلے ہوئے اے حالت تھی کہ نہ ہاتھ اٹھائے ہوئے نہ سکے سبحان اللہ کوئی فیصلہ ہم دل دنیا کو دے سو یا میٹھے نبی کو غور آواز دو دل میٹھے نبی کو دے سو یا دنیا کو اچھا پیسے گن سو یا رات کو نماز چپ دے کر کے کیا ہے چپ کیوں بیٹھے اچھا تو پھر پوچھ لیتا ہوں رات کو منشی سے نوٹوں کا حساب لیں گے یا اپنے ضمیر سے 5 نمازوں کا نوٹ گن کے سوئیں گے یا سجدے آواز نہیں آئی میں دوبارہ کتاب شروع کر دوں گا نوٹ گن کے سوئیں گے یا سجدے نوٹ گن کے سوئیں گے یا درود نوٹ گن کے سوئیں گے یا صدقہ و خیرات نوٹ گنے گے یا اعمال گنے گے کس سے محبت ہے دنیا سے رو رو کے مر جائیں گے اگر مصطفیٰ سے محبت کی واہ واہ کر کے جئیں گے واہ واہ کر کے مر جائیں آمین وآخر دعوانا